समझता हूँ कि हमारे पास अल्लाह के फजल करम से एक टीम है, तजुर्बाकार लोगों की टीम है। तो 2 साल में बिजली के अंधेरे ना खत्म किए तो मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं आवाज़ और मैं हूं शहजाद इकबाल। नाज़रीन, हुकूमत कितनी नाअहल है उसका अंदाज़ा तो हमें ये देखते हुए हो गया कि पेट्रोल का क्राइसिस पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे जिसकी आबादी 12 करोड़ है उसमें किस तरीके से हुआ और किस तरीके से इतने अरसे से उसको नज़रअंदाज किया जा रहा था कि ये एक क्राइसिस डेवलप हो सकता है। उसके बाद जब ये क्राइसिस पैदा भी हो गया फिर भी हमने देखा कि 5-6 दिन बाद उसका जो है वो नोटिस लिया गया। लेकिन हुकूमत की जो नाअहली है उसको हमने मजीद उस वक्त देखा जब एक मिनिस्टर दूसरे पर इल्ज़ाम लगा रहा है। पेट्रोलियम मिनिस्टर जो है शाहिद खाकान अब्बासी साहब, वो कहते हैं सिर्फ डिमांड का इशू था और वो उसकी वजह से ये क्राइसिस खड़ा हुआ है। अदरवाइज जो भी पीएसओ की बात कर रहा है कि उनके माली हालियात ठीक नहीं है, ऐसा कोई जो है केस नहीं था। फाइनेंस मिनिस्टर कहते हैं अदायगी करना पीएसओ को वाटर एंड पावर मिनिस्ट्री का काम है, हमारा काम नहीं कि बार बार हम उनको पैसे अदा करते रहें। ख्वाजा आसिफ साहब जो कि खुद मिनिस्टर हैं फॉर वाटर एंड पावर, वो प्रोग्राम्स में आके तो तस्लीम कर चुके हैं कि हाँ, वाटर एंड पावर की तरफ से गलती तो हुई, हमने पैसे देने थे पीएसओ को 190 अरब रुपए जो कि नहीं दिए गए, लेकिन इसके बाद क्या अकाउंटेबिलिटी हुई है उस पर हमने देखा है कि कोई एक्शन नहीं हुआ है। लेकिन मसला ये है कि सिर्फ नाअहली पेट्रोल के हद तक नहीं है, बाकी भी बहुत सारे ऐसे वादे हैं जो इस मौजूदा हुकूमत ने अवाम से किए थे और ख़ास तौर पर उस वक्त किए थे जब वो इलेक्शन के लिए जा रहे थे। वो बुनियादी मसाइल हैं पाकिस्तान के जिनको उन्होंने कहा था कि हम पूरा करके दिखाएंगे और कोई नहीं कर सकता, हम कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास तजर्बाकार टीम है। तो उसमें जो सबसे पहला नुक्ता मैं उठा रहा हूं उनके मंशूर से, हुकूमत के मंशूर से, वो था बिजली और गैस का जो बहरान है उसका खात्मा। इस हवाले से मैनिफेस्टो में क्या लिखा है वो तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन मियां नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहब क्या कहते थे पहले ये सुन लीजिए। 3 साल में बिजली का लोड शेडिंग खत्म करना की तो मेरा नाम शहबाज शरीफ। 6 महीने में बिजली की लोड शेडिंग का खात्मा हो जाएगा। मैं 1.5 साल में बिजली का बहरान खत्म कर दूंगा इंशाअल्लाह। तो 2 साल में बिजली के अंधेरे ना खत्म किए तो मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं है। जी, शहबाज शरीफ साहब ने पहले 6 महीने का, फिर 1.5 साल, फिर 2 साल, फिर 3 साल और बाद में नवाज शरीफ साहब ने कहा जब इक़्तिदार उनको मिल गया कि ये जोश खिताबत में कह गए थे। लेकिन मसला जोश खिताबत का इसलिए नहीं है क्योंकि इनके मंशूर में भी ये लिखा हुआ है कि बिजली का जो बहरान है वो 2 साल में हल कर दिया जाएगा। तकरीबन 19 से 20 महीने तो हो चुके हैं, अगले 5-6 महीने में क्या ये बिजली का बहरान हल हो सकेगा? मेरे ख्याल से इसका जवाब हर पाकिस्तानी को मालूम है। जो गैस का बहरान है वो हमने देखा है, सीएनजी बंद है इस वक्त पंजाब में, जो इंडस्ट्रीज हैं उनको भी चंद घंटे के लिए जो है गैस फराम की जाती है। इसके बावजूद जो इस वक्त गैस की शॉर्टेज है मुल्क में वो अपने पीक तक पहुंच चुकी है और इतना बहरान गैस का हमने जो है पहले नहीं देखा है पाकिस्तान भर में। तो गैस बंद करने के बावजूद गैस का बहरान अपनी जगह पर मौजूद है और बिजली की जो कीमतें हैं उनमें भी 70% इजाफा किया था। 500 अरब रुपए का जिस वक्त सर्कुलर डेट अदा किया गया था उस वक्त कुछ अरसे के लिए हमने देखा था कि जो लोड शेडिंग है उसमें कमी आई थी, लेकिन वो कर्जा भी 250 अरब का फिर हो चुका है और लोड शेडिंग भी फिर शुरू हो चुकी है। इसके बाद एक और वादा जो किया गया था वो ये था कि हम कर्ज नहीं लेंगे और कर्ज लेंगे नहीं, इसके अलावा जो कशकौल है उसको तोड़ेंगे, कर्ज अदा करेंगे। इस हवाले से क्या कहते थे मियां शहबाज शरीफ और मियां नवाज शरीफ साहब, वो भी सुनिए। जो मुल्क एक हाथ में कशकौल लेके जाए दुनिया भर में और उसकी क्या नेशनल ऑनर होती है। हमें एक बाइज्जत और खुद मुख्तार कौम के तौर पर जिंदा रहने के लिए गैर मुल्की इमदाद के सहारे से छुटकारे का कड़वा घूंट निगलना होगा। गैरों की अफ्यून जो इमदाद की शक्ल मिलती है और उसके बदले में हमारी आज़ादी अगर चली जाए तो मैं इसका सबसे बड़ा मुखालिफ हूँ। ये तो इनके स्टेटमेंट्स थे। मंशूर में भी ये कहा गया है कि हम बैरून मुल्क कर्जा नहीं लेंगे, कर्जे की अदायगी करेंगे और कशकोल का खात्मा करेंगे। लेकिन 3 मोटे मोटे कर्जे जो पिछले 1.5 साल में लिए गए उसमें IMF से $6.67 बिलियन लिए गए। इसके बाद $1.5 अरब जो है, $1 अरब जो है वो सुकूक बॉन्ड के हवाले से लिया हमने कुछ ही अर्से पहले, और इससे पहले यूरो बॉन्ड था $2 बिलियन का। अगर मैं आपको एक फिगर सिर्फ कोट करता चलूं कि 15% जो है जो हमारे टोटल कर्जे हैं उसमें इजाफा हो चुका है इन 1.5 सालों में। आगे मजीद हम कितने कर्जे लेंगे वो तो वक्त ही बताएगा। एक और वादा जो है किया गया था कौम से वो था टैक्सेस के हवाले से, और टैक्सेस के हवाले से कहा गया था कि हम उन लोगों पर टैक्स लगाएंगे जो कि अमीर तबका है, वो तबका जो कि टैक्स नहीं देता, हम टैक्स इस्लाहात करेंगे। लेकिन अफसोस ये है कि 2 बजट गुजर चुके हैं,
ٹیکس اصلاحات تو ہم نے دور دور تک نہیں دیکھے. وہی اقدامات اٹھائے حکومت نے جو کہ روایتی طور پہ اٹھائے جاتے ہیں, یعنی کہ سیلز ٹیکس کو بڑھا دو اور انڈائریکٹ ٹیکس کو بڑھا دو. تو اس موجودہ حکومت نے اپنے اس 19-20 مہینے کے دور میں اپنے منشور پر کتنا عمل کیا ہے, اس کی ایک چھوٹی سی جھلکی میں نے آپ کو دکھائی ہے. اس پر ہم مزید بات بھی کریں گے کہ کیوں قوم سے کیے گئے وعدے حکومتیں پورا نہیں کرتی اقتدار میں آنے کے بعد. اور پروگرام میں ہمیں جوائن کریں گے محمد زبیر صاحب, اسٹیٹ منسٹر ہیں فار پرائیویٹائزیشن, پاکستان مسلم لیگ نون سے آپ کا تعلق ہے. بہت بہت شکریہ زبیر صاحب پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. محمود الرشید صاحب ہمیں جوائن کریں گے, پاکستان تحریک انصاف سے آپ کا تعلق ہے, لیڈر آف دی اپوزیشن ہے پنجاب اسمبلی میں. اور ہمارے تیسرے مہمان پاکستان پیپلز پارٹی سے ہوں گے نوید قمر, وہ فائنانس منسٹر بھی رہ چکے ہیں پیپلز پارٹی کے. نوید قمر صاحب بھی کچھ ہی دیر میں ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. زبیر صاحب, یہ منشور کیا صرف پیٹ بھرنے کے لیے بنایا جاتا ہے, مطلب اس کا مقصد کیا ہے؟ تمام چیزیں جو آپ نے اپنے منشور میں کہی ہیں اس پر ابھی تک تو ہمیں عمل درآمد ہوتا ہوا نہیں نظر آتا, اور میرے خیال سے 1.5-2 سال ڈائریکشن دینے کے لیے کافی ہوتے ہیں. شہزاد, ایک تو میرا خیال ہے آپ نے جتنی لمبی تقریر کی ہے آل رانگ اسٹیٹمنٹس, تو میرا خیال ہے آپ اتنا مجھے چیلنج کرتے ہیں اسٹیٹمنٹ پہ, کون سا اسٹیٹمنٹ میرا غلط ہے؟ ابھی آپ یار, اینکر کا مطلب یہ تھوڑا ہوتا ہے کہ اینکر کے پاس مائک ہے تو وہ جو مرضی, مجھے جواب شروع بھی نہیں کیا سینٹنس اور آپ بیچ میں بولنا شروع ہو گئے. آپ نے میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں, آپ نے تمام چیزیں غلط بتائی ہیں. اچھا ٹھیک ہے. آپ نے یہ کہا کہ مینیفیسٹو میں ہمارے یہ لکھا ہوا ہے 2 سال. جی ابھی آپ اگر اتنے اچھے اینکر ہیں, میرا خیال ہے میں آپ کو کریکٹ کرا دوں, ہمارے مینیفیسٹو میں 3 سال لکھا ہوا ہے. 2 سال لکھا ہوا آپ کے مینیفیسٹو میں. جی پتہ نہیں کون سا آپ مینیفیسٹو دیکھ رہے ہیں, 3 سال لکھا ہوا ہے. یار آپ مجھے زبردستی اب کہہ رہے ہیں کہ 2 سال لکھا ہوا ہے. چلیں اس کی کاپی میں بھی دکھا دوں گا, آپ بھی دکھا دیں گے. چلیں ٹھیک ہے, مینیفیسٹو کی کاپی میں آپ کو دکھا دوں گا. پتہ نہیں کون سی کاپی آپ کہاں سے لے کے آئے, ڈرافٹ لے کے آئے, کیا لے کے آئے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ شہزاد, آپ تو میرا خیال ہے آپ بڑے ان اینکرز میں ہیں جو پڑھے لکھے ہیں, جو بزنس سینس بھی رکھتے ہیں, اور آپ اتنی سویپنگ سٹیٹمنٹس دیتے ہیں. پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ مینیفیسٹو جو ہوتا ہے وہ کمٹمنٹ ہوتی ہے قوم کے ساتھ جو اگلے 5 سال میں آپ کرنے جائیں گے. میں آپ کو اپنی نہیں, آپ کو پی ٹی آئی کی ایگزامپل دے دوں. جس طرح مثال کے طور پر پی ٹی آئی نے کہا کہ ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو 15% ہوگا 2018 میں جا کے. اب اس کا ایک پروسیس ہے. اسی طرح سے قرضے جو ہیں ہم معاف کریں, ہم قرضے لینے بند کریں گے بائی 2018. اب میں آپ کو آئی ایم ایف کا بتا دوں. اور سر میں نے اسٹیٹمنٹ سنوا دیا جس میں کہا تھا کشکول توڑ دیں گے. شہباز شریف صاحب نے کیٹیگورکلی کہا ہم قرضے نہیں لیں گے. مجھے آنسر نہیں کرنے دیا. سوری, میں اٹھ کے چلا جاؤں گا اگر آپ نے مجھے آنسر نہیں دینے دیا. زبیر صاحب یہ تو کوئی بات نہ ہوئی نا, اٹھ کے چلے جائیں گے سوال کرنے پہ. سر بالکل, آپ مجھے جواب بھی نہ دینے دیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جی میں آپ کو قرضوں کا بتا رہا ہوں نا. میں اگر جب کر لوں گا اسٹیٹمنٹ تو آپ 10 سوال میرے سے کر لیجئے گا. آئی ایم ایف کا میں آپ کو بتا دوں, جب ہماری حکومت آئی تھی تو آئی ایم ایف پروگرام میں آلریڈی پاکستان تھا. آئی ایم ایف پروگرام میں آئی ایم ایف کا ہم نے تقریباً کوئی $5 بلین قرضہ واپس دینا تھا جو پیپلز پارٹی کی حکومت نے بند کر دیا تھا واپس دینا. ٹھیک ہے, ہمارے پاس چوائس کیا تھی؟ کوئی بھی حکومت آتی اس کے پاس چوائس کیا تھی, یا تو ڈیفالٹ کریں, اور ڈیفالٹ کا مطلب ہی میں آپ کے ناظرین کو بتا دوں, آپ کو شاید پتا ہوگا, ڈیفالٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک انٹرنیشنل ایل سی تک نہیں کھول سکتے. ٹھیک, اور بہت سے اس کی جو امپلیکیشنز ہے. تو ایک تو یہ تھا کہ ڈیفالٹ کرے, اور دوسرا یہ تھا ایز اے گڈ کنٹری, ایز اے کنٹری جو کہ ایک کمیونٹی آف نیشنز میں رہتی ہے اور اپنی انٹرنیشنل آبلیگیشنز کو فلفل کرتی ہے, اس کمٹمنٹ کو پورا کرے. اب میرا سوال سن لیں گے اس پر آپ میرا سوال سن لیں تاکہ پوائنٹ بائی پوائنٹ اس سے بات ہو جائے. زبیر صاحب آپ نے پوائنٹ اپنا ایکسپلین کر دیا نا. لیٹ می کمپلیٹ دس آئی ایم ایف تھنگ. آج آپ نے کہا نا 18 مہینے ہو چکے ہیں, 18 مہینے میں we are not net gainer from IMF. ہم نے ایک پیسہ بھی ایکسٹرا نہیں لیا, ہم نے دیا زیادہ ہے, لیا کم ہے. آج کی فگر ہے. آپ میرے خیال سے میرے پروگرام کا انٹرو ایک تو آپ نے تھوڑا سا لیٹ جوائن کیا. مقصد کیا ہے پروگرام کا؟ ہم نے اس کو واپس کرنے کے لیے کیا تھا. اور محمود الرشید صاحب بھی بیٹھے ہیں یہاں, اگر محمود الرشید صاحب سے اگر کوئی اور سولوشن آپ کے پاس ہو تو ہمیں بتا دیں. میں نے صرف یہ سوال کھڑا کیا زبیر صاحب کہ جو کہا جاتا ہے اس پر عمل کیوں نہیں ہوتا. دیکھیں اس میں کہیں پہ شہباز شریف صاحب نے یہ بتایا, سن لینا سوال تو سن لیں, شہباز شریف صاحب نے یہ کہاں پہ بتایا دیکھیں ہم آئی ایم ایف سے قرضے لیں گے جب ہم حکومت میں آئیں گے تاکہ ہم پچھلا قرض ادا کریں. یہ تو نہیں کہا کسی نے عوام کو. یہ کس نے کس کو بتایا ہے؟ ایک سیکنڈ, آپ پی ٹی آئی کے بھی بیٹھے نا, اسد عمر صاحب کے آپ پوچھ لیجئے گا کہ ایک انہوں نے انٹرویو دیا تھا الیکشن سے پہلے, اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر ہماری حکومت آئی
we will have no option to go back to the IMF program, because وہ تو کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی کوئی بھی پڑھا لکھا یہ کہے گا کہ آپ نے واپس نہیں کرنے تو آپ کیا کریں گے. اور دوسری چیز جو ہم نے جب یہ کہا قرضے نہیں لیں گے تو ہم ہمیشہ پروگرام میں 2018 تک کی بات کر رہے ہیں. آپ پہلے دن آ کے کیسے کہہ سکتے ہیں اگر آپ اپنے گھر میں آپ کے میں نے آپ کو یہی کہا زبیر صاحب کہ 18 مہینے 19 مہینے کافی ہوتے ہیں سمت ناپنے کے لیے کہ سمت کیا ہوگی اس حکومت کی. آپ کی سمت یہ ہے کہ آپ نے قرضوں میں 15% کا اضافہ کیا ہے. We are not net gainer of IMF program. IMF دوسرے قرضے تو لیے نا, IMF میں آپ نیٹ گینر نہیں, لیکن کل جو آپ کے ٹوٹل قرضے ہیں اس میں 15% کا اضافہ ہو چکا ہے سر. یار اب یہ تو میرا خیال ہے آپ پاکستان کو سٹون ایج میں لے جانے کی بات, مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں بانڈز کا اجرا اور یہ تمام جو چیزیں یہ کرنا ختم کر دیں. یہ کون سا دنیا میں نے یہ نہیں کہا, میں صرف وہ دکھا رہا ہوں کہ الیکشن سے پہلے کیا کہا گیا تھا اور الیکشن کے بعد کیا ہو رہا ہے. سر زبیر صاحب اس میں مجھے نہ پکڑے, میں نے تو کبھی نہیں کہا تھا یہ سٹیٹمنٹ کہ حکومت کو قرضہ نہیں لینا چاہیے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگوں نے کہا تھا قرضہ نہیں لیں گے اور آپ لوگوں نے قرضہ لیا ہے, یہ ہے پرابلم. ہم نے قرضہ اس لیے نہیں لیا تھا, ہم نے قرضہ اس لیے لیا تھا کہ پاکستان کے پاس کوئی چوائس نہیں تھی. کوئی چوائس, اچھا چلیں ٹھیک ہے. آپ کیا کرتے ہیں, چلیں آپ بتائیں. محمود الرشید صاحب, کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ محمود الرشید صاحب اگر ہوتے تو وہ بھی یہی کرتے. محمود الرشید صاحب, میں نے جو پرفارمنس بتائی اپنے انٹروڈکشن میں, صرف یہ میں بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ 18-19 مہینے میں جو سمت نظر آ رہی ہے ہمیں, یہ وہ سمت نہیں جس کا ذکر الیکشن سے پہلے کیا جاتا تھا. آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں یا اختلاف کرتے ہیں؟ یہ غلط سٹیٹمنٹ ہے آپ کی, یہ غلط سٹیٹمنٹ ہے. سوال اٹھائے میں نے سر, سٹیٹمنٹ تو دے ہی نہیں رہا ہوں. یہ ٹیکنیکلٹیز میں آپ لوگ پڑ گئے ہیں اور ٹیکنیکل باتوں میں کہ قرضہ لینا چاہیے تھا نہیں لینا چاہیے. بیسک مسئلہ جو ہے وہ ہے جی گورننس کا. باقی ساری چیزیں چلے انہوں نے ضرورت کے تحت قرضے لیے, اس کے بغیر کوئی چوائس نہیں تھی, کوئی آپشن نہیں تھی, کشکول توڑنے کا وعدہ ہوا, لیکن میرا خیال ہے اس سمت میں آگے بڑھتے ہوئے بھی یہ دکھائی نہیں دیے. 1.5 برس گزر گیا اور اس 1.5 برس کے اندر اس وقت پاکستان کے اندر جو حالات ہیں, آپ ہوتے تو کیا کرتے مجھے بتا دینا. زبیر دیکھیے میں نے آپ کو نہیں انٹرپٹ کیا, مجھے 1 منٹ میری بات سن لیجیے. کیونکہ میرے سے جس سبجیکٹ پر بات ہو رہی ہے اسی سبجیکٹ پر رہے نا پہلے, تو آپ کیا کرتے ہیں آپ بتائیں نا. نہیں, میں اوورال ساری چیزیں ابھی اینکر پرسن نے اپنے انٹرو میں بات کی ہے, میں اس کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں. اس وقت پاکستان کے کروڑوں عوام جس اذیت ناک صورتحال سے دوچار ہیں, میں اس پہ بات کرنا چاہتا ہوں. یہ قرضے لینے چاہیے تھے نہیں لینے چاہیے تھے, صرف قرضوں پہ تو بات نہیں کی نا. اگر میں اپنے انٹروڈکشن میں یہ بتا رہا ہوں اور فیکٹس اینڈ فگرز کے ساتھ بتا رہا ہوں کہ گیس کی شارٹیج اس وقت پیک پر ہے, 2 ملین کیوبک فیٹ اگر اس وقت شارٹیج ہے تو وہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں دیکھی گئی ہے. اس میں کون سا فیکٹ غلط ہے میرا محمود رشید صاحب؟ جی شہزاد مجھے آپ 1 منٹ بات کر لینے دیجیے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پچھلے 1.5 برس کے اندر جو آپ نے شروع میں میاں شہباز شریف, میاں نواز شریف, ان کی تقریریں, ان کے وعدے, ان کے نعرے, ان کے دعوے وہ یہاں پر سنوائے ہیں, اور اکثر یہ بات کہی گئی ہر جگہ کہ مسلم لیگ نون جو ہے اس کے پاس بڑے ایکسپرٹس ہیں, بہت زبردست ٹیم ہے, بڑی ایکسپیرینسڈ لوگ ہیں, بڑی ویژنری لوگ ہیں, بڑے کمپیٹنٹ لوگ ہیں, اور انہیں موقع اگر قوم دے گی تو قوم کو ان سارے بحرانوں سے یہ بہت جلد نکال لیں گے. لیکن بدقسمتی کے ساتھ پچھلے 1.5 سالوں کے اندر پاکستان کے کروڑوں عوام بڑی شدت سے یہ محسوس کر رہے ہیں کہ جو باتیں کی گئی تھیں وہ باتیں تو ایک طرف, ہم انہیں دوہرے عذاب کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. یعنی ایٹ اے ٹائم اس ملک میں بجلی 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ سردیوں میں بھی چل رہی ہے. یہ لاہور شہر کے اندر بھی 16 گھنٹے 14 گھنٹے 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہے. دیہاتوں کی تو ایک سوال فصلیں وہاں پر خشک ہیں. آپ مجھے صرف یہ بتا دیں کہ KPK میں آپ کی حکومت نے بجلی پیدا کرنے کے لیے کیا کیا؟ آپ نے بجلی کے لیے کیا کیا ہے؟ کیونکہ آپ ہماری حکومت کو, پنجاب کی حکومت کو الزام لگاتے تھے. سوال آپ سے ہو تو آپ جو ہے اس کو کھیل لیں گے PTI کی طرح کہ آپ نے کیا کیا. سوال آپ نے کیا کیا بجلی کے سلسلے میں؟ آپ اپنی پرفارمنس بھی تو بتائیں نا قوم کو. نہیں, آپ بھی تو بتائیں نا کہ آپ نے کیا کیا بجلی پیدا کرنے کے لیے. آپ عمران خان صاحب کے پروگرام میں انٹروڈیوس کرنے دیں کہ عمران خان صاحب خود یہ کہتے تھے کہ بجلی پیدا کرنے کی جو ریسپانسبلٹی ہے وہ پنجاب کی حکومت. زبیر صاحب اور محمود صاحب, یہ ایکچوئل سٹیٹمنٹ ہے ان کی. جب ہمیں الیکٹ کرے گی ہماری حکومت ہوگی تو ہم جواب بھی دیں گے. اچھا محمود صاحب ایک منٹ محمود صاحب سوال میرا سن لیجئے. اینکر پرسن سے بھی آدھے ہاتھوں لے رہے ہیں, مجھے بھی بات نہیں. اچھا محمود صاحب مجھے ایک لمحہ دیں. نوید قمر صاحب نے بھی ہمیں پروگرام میں جوائن کیا, وہ فائنانس منسٹر بھی رہتے کچھ عرصے کے لیے پیپلز پارٹی کے لیے. نوید صاحب بریک میں جانے سے پہلے صرف ایک یہ مجھے بتا دیں, یہ منشور جو پیپلز پارٹی کے دور میں دینا شروع کر دیا تھا PMLN نے جب وہ اپوزیشن میں تھے, اس پر آپ کو کتنا عمل ہوتا ہوا نظر آئے؟ کتنے
حد تک آپ سمجھتے ہیں کہ جو پبلک جو عوام کی جو مسائل تھے وہ دور کرنے میں حکومت اس وقت کامیاب ہوئی ہے؟ دیکھیں جو منشور تو اپنی جگہ جو ان کی باتیں تھیں اس زمانے میں بھی وہ نہیں انہوں نے پوری کی، وہ تو ساری چیزیں اپنی جگہ پہ درست ہیں، لیکن جس طرح سے اس وقت ایکسپلائٹ کیا گیا اس بات کو کہ جی سندھ جو ہے وہ پنجاب کی بجلی لے کے جا رہا ہے یا سندھ پنجاب کا گیس لے کے جا رہا ہے، صرف ایک جو ہے پروکیل قسم کی لوگوں میں فیلنگ لانے کے لیے ووٹ لینے کے چکر میں، اور آج وہ ساری کی چیزیں ان کے جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے، مقامات عمل یہ ہو رہا ہے کہ بھئی آج کون لے کے جا رہا ہے۔ آج اگر آپ بیٹھے ہوئے ہیں پاور میں اور نہ بجلی ہے نہ گیس ہے اور جتنی تھی اس سے بھی اسحاق کم ڈار ہے، صاحب نے کہا یہ جو پیٹرول کا بحران بھی ہے یہ بھی سازش ہے حکومت کے خلاف، تو مطلب کون کر سکتا ہے؟ کیونکہ آپ تو اس پوزیشن پر ہیں جو ہمیں بتا سکتے ہیں کہ سازش کس نے کی ہوگی ہے۔ وہ تو تین وزراء جو بیٹھتے ہیں اکراس، ان تینوں میں سے کس نے کس کے خلاف سازش کی ہے یہ تو وزیر اعظم صاحب خود ہی بتا سکتے ہیں کہ کس نے یہ سازش کی ہے۔ یہ تو سمپل فنڈامنٹل چیزیں ہیں، آپ نے چیزوں پہ وہ اپنی نظر نہیں رکھی اور آہستہ آہستہ حالات خراب ہوتے گئے، ایک دن میں نہیں ہوا یہ، آپ نے تو لائنیں ایک دن سڈنلی آ کے دیکھی، لیکن پی ایس او تو 6 مہینے سے چیخ رہا تھا کہ بھائی ہمیں پیسے نہیں دے رہے، آپ یہاں سے تیل منگوا رہے ہیں اور ہماری ایل سیز کھل نہیں رہی ہیں، ہمیں بینکیں کوئی قرضہ دینے کو تیار نہیں ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں آ کے پھر جب لگتی ہیں تو پھر آپ کہتے ہیں سازش ہے۔ سازش کس کی ہے بھائی؟ ٹھیک ہے، مجھے ایک بریک کی طرف جانا ہے زبیر صاحب، اس کے بعد میں آپ سے سوال کروں گا اور آپ کرنا چاہ رہے تھے۔ ایک بریک کے بعد ناظرین آپ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین۔ زبیر صاحب آپ سے ایک سوال میں کرنا چاہوں گا، ابھی میں نے آپ کو اسی ہفتے ایک اخبار میں آپ کو کوٹ بھی کیا گیا تھا جس میں آپ نے بتایا تھا کہ آپ نے مثال دی تھی فوجی فرٹیلائزر کمپنی کی کہ وہ ایک مثالی کمپنی ہے، وہاں پر میرٹ پر اپوائنٹمنٹ ہے، میرٹ پر پروموشنز ہیں، لیڈرشپ کے حوالے سے آپ نے بات کی تھی۔ اب یہی چیز جو ہے آپ کے منشور میں بھی تھی کہ ہم جو ہے بورڈ آف گورننس انڈیپینڈنٹ ہوگا، جو مینیجنگ ڈائریکٹرز ہوں گے ان کی اپوائنٹمنٹ میرٹ پر ہوگی۔ اب پی ایس او کی مثال لے لیں سر، آپ کی حکومت کو آئے ہوئے 20 مہینے ہو چکے ہیں، لیکن وہ جو ایم ڈی صاحب تھے وہ ایکٹنگ ایم ڈی تھے اب تک۔ جی میں اب جواب دے دوں اس کا۔ جی پہلے تو معذرت، کیونکہ آپ جب ریموٹ بیٹھے ہوتے ہیں نا پروگرامز میں اس قسم کے، تو آپ کو یہ نہیں پتہ چل رہا ہوتا کہ دوسرا بھی ساتھ بات کر رہا ہے، تو میرا خیال ہے محمود الرشید صاحب اور میری اوور لیپ ہو رہا تھا، اس کے لیے معذرت۔ دوسری بات، آپ نے یہ جو پہلے جو پیٹرول کے حوالے سے میں یہ بتا دوں، وہ ہماری رسپانسبلٹی ہے، ہماری غلطی ہے اور ہم مانتے ہیں۔ اب آپ کے سوال کا جواب میں دے دوں، اس سے پہلے میں ایک اور وضاحت کر دوں۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ الیکشن سے پہلے آپ سٹیٹمنٹس اٹھا لیں، ہمارے پاس ویڈیو کلپس ابھی بھی موجود ہیں۔ عمران خان نے یہ اسپیسیفکلی یہ کہا تھا کہ 18th امینڈمنٹ کے بعد رسپانسبلٹی بجلی بنانے کی زرداری کا قصور نہیں ہے، یہ نواز شریف اور شہباز شریف کا قصور ہے۔ سو بجلی بنانے کی رسپانسبلٹی جہاں فیڈرل گورنمنٹ کی ہے وہاں صوبوں کی بھی ہے، اور میرا خیال ہے آپ لوگ بھی سوال ان سے بھی پوچھا کریں کہ 18ویں ترمیم کے بعد آپ نے کیا کیا بجلی کے حوالے سے۔ اب آ جائیں آپ پی ایس او پر۔ پی ایس او کا جہاں تک معاملہ ہے، آپ کو پتا ہے کہ سپریم کورٹ نے ایک قدغن لگائی ہوئی تھی کہ ایک کہا تھا کہ کمیشن بنائیں اور کمیشن کے تھرو ساری اپوائنٹمنٹس ہو، اور وہ ایک امپاسبل ٹاسک انہوں نے کر دیا تھا، اور ہم واپس سپریم کورٹ گئے تھے جو نومبر 11 2014 ابھی 1.5 مہینہ پہلے سپریم کورٹ نے وڈرا کیا اور یہ ایکسپٹ کیا کہ ہاں حکومت اب اپوائنٹمنٹس کر سکتی ہے۔ 55 اپوائنٹمنٹس تھیں جو ہونی تھیں، دسمبر 31 تک اور یہ کیس خواجہ آصف صاحب ہی لے کے گئے تھے سپریم کورٹ میں۔ جی یہ کیس خواجہ آصف صاحب غالباً لے کے گئے تھے۔ جی ڈینائی نہیں کر رہا، جی میں بتا رہا ہوں، ریفرنس پوائنٹ دے رہا ہوں سر، بتا رہا ہوں، بالکل صحیح آپ کہہ رہے ہیں، میں اس کو ڈینائی نہیں کر رہا۔ صرف اس میں کوئی 10 اپوائنٹمنٹس رہ گئی ہیں، 10 میں سے 5 کے سٹے آرڈرز ہیں، 5 اپوائنٹمنٹس ہیں جس میں پی ایس او بھی ہے، اس کا پروسیس رن ہونا تھا نا، وہ سارے نومبر 11 کے بعد ایڈورٹیزمنٹ اخبار میں آنی تھی، پھر اس کی شارٹ لسٹنگ ہونی تھی۔
जनवरी 31 हमने जितनी अपॉइंटमेंट्स हैं हमने सुप्रीम कोर्ट को भी कमिट किया कि हम जनवरी 31 तक तमाम अपॉइंटमेंट्स कर दें। वो रीजन था 18 महीने, ये रीजन नहीं था कि हम बैठे थे और हमें पता ही नहीं था। अच्छा, मैं अभी आपने ये भी कहा जुबैर साहब कि आपकी गलती थी। मैं सिर्फ एक अपना 2 दिन पुराने प्रोग्राम का एक क्लिप दिखाना चाहूंगा। शाहिद खाकान अब्बासी साहब मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद थे और उन्होंने जो वजह बताई थी ये जरा सुन लें। देखिए, जो प्लैंड पेट्रोल की इंपोर्ट थी वो उसकी एलसीज भी खुली हुई है, उसके कुछ शिप आ गए और कुछ शिप आने बाकी हैं स्केड्यूल पर। कोई फर्क, अगर जिस क्राइसिस की आप बात कर रहे हैं जी, उसका कोई असर पेट्रोल की इंपोर्ट्स पर नहीं है। पिछले 1-1.5 महीने में 46 बिलियन के पीएसओ जो है वो एलसीज डिफॉल्ट कर चुका है। क्या ये बात दुरुस्त है या नहीं? 1600 अरब की इंपोर्ट्स होती है एलसीज के जरिए। तो इसलिए अगर आप मुझसे आज पूछें कि 10 अरब की एलसी का क्या हुआ तो मैं शायद आपको उसकी जवाब ना दे सकूं, लेकिन मैं बुनियादी बात ये जरूर कहूंगा कि ये जो पेट्रोल की शॉर्टेज हुई है इसका पीएसओ की फाइनेंशियल हेल्थ से कोई ताल्लुक नहीं। अब क्या कहेंगे इस पर आप जुबैर साहब, क्योंकि मेरे सामने जो पीएसओ का एक लेटर हेड पर खत भी मौजूद है और ये सेक्रेटरी पेट्रोलियम ने लिखा था, जिनको अब जो है सस्पेंड कर दिया गया है वाटर एंड पावर मिनिस्ट्री को। उसमें साफ साफ लिखा हुआ है 110 अरब रुपए की हमारी एलसीज हैं जो कि एग्जॉस्ट हो चुकी हैं। फिर आगे ये भी लिखा हुआ है कि हम अपना बिजनेस कंटिन्यू नहीं कर सकेंगे जब तक हमारे वाजिबात को नहीं पूरा किया जाएगा। लेकिन शाहिद खाकान अब्बासी साहब उस रिस्पॉन्सिबल पोजीशन पे बैठकर ये कह रहे हैं कि इसका तो कोई ताल्लुक ही नहीं है पाकिस्तान स्टेट ऑयल की माली हालात से। शहजाद, पहली बात तो मेरा ख्याल है आपको अप्रिशिएट करना चाहिए था जो मैंने स्टेटमेंट दी थी, तो उसके बजाय आपने और एक सर आप ठीक कह रहे हैं। मैं सिर्फ जानना चाह रहा हूं कि हर वजीर आके वो कहते हैं ना, जब आप कन्विंस नहीं कर सकते तो आवाम को कंफ्यूज कर दें। क्लैरिफाई करने देना यार, आपने जिस कॉन्टेक्स्ट में उनसे पूछा था, मुझे बैकग्राउंड नहीं पता, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि उसकी मैं ये जा सकता था इस एंगल से, डिमांड सप्लाई के एंगल से मैं जा सकता था। हम सप्लाई अभी भी ज्यादा कर रहे हैं, डिमांड बढ़ गई है, हम सप्लाई जो नॉर्मल सप्लाई है उससे ज्यादा कर रहे हैं। बट मैंने तो इसलिए वो अवॉइड किए थे रीजंस कि फिर अवाम फिर ये कहते हैं कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ओन नहीं करते। रिस्पॉन्सिबिलिटी ओन करने की मैं बात कर रहा हूं कि हमारी गलती है, हमें फिक्स करना है और हमें कमिट करना है इस कौम के साथ कि ये आइंदा इस किस्म की गलती नहीं होगी। ये आपको उम्मीद है महमूद रशीद साहब कि रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो डाली जाएगी? क्योंकि देखिए फिर सवाल उठता है कि अकाउंटेबिलिटी होती है या नहीं होती। एक क्राइसिस आता है, गुजर जाता है, अवाम भी जो है वो कुछ हद तक जो है वो फिर उस यूज्ड टू हो जाती है उस क्राइसिस से, फिर वो आगे निकल जाते हैं, फिर दूसरा क्राइसिस आता है। तो आपको लगता है कि अकाउंटेबिलिटी होगी या नहीं होगी इस हवाले से? मेरा ख्याल है जी कि जिस तरह से वो कमेटी बनाई है, कमेटियां तो कई बनी हैं, ये सानिया मॉडल टाउन लाहौर की कमेटी बनी है, उसकी एक अदालती एक कमीशन बना है, उसकी रिपोर्ट अभी तक पब्लिक नहीं कर रही है हुकूमत। खैर ये खूब खाते डालने वाली बात है। मैं ये समझता हूँ कि फौरी तौर पर जितना संगीन किस्म का ये बहरान था, इसमें शायद खाकान अब्बासी साहब को आज खुद रिज़ाइन कर देना चाहिए था। जिस दिन उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की 2 दिन पहले, तो सारी कौम ये समझ रही थी कि ये मुस्ताफ़ी होने का ऐलान करेंगे और इसको समझेंगे कि ये हमारी गलती है और हमारी मिसमैनेजमेंट की वजह से। महमूद रशीद साहब, मैंने भी उस दिन ये मुतालबा उनसे किया था और मैंने ये पूछा था कि क्या आप इस्तीफा देंगे, लेकिन मसला ये है कि इसके बाद जब चीजें खुलकर सामने आई हैं तो ऐसा लगता है कि वाटर एंड पावर के मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ साहब तो खुद कह रहे हैं कि हाँ हमने 190 अरब रुपए नहीं दिए, हमारी भी गलती है। तो फिर इसमें सिर्फ शाहिद खाकान अब्बासी साहब को ब्लेम करना तो दुरुस्त नहीं होगा। नहीं, देखिए मैं ये समझता हूँ नहीं दिए थे शायद खाकान अब्बासी साहब ने, उसके ऑल्टरनेट क्या तदाबीर इख्तियार की। 24 दिसंबर को पीएसओ के एमडी लेटर लिखते हैं कि हमें एक बुरान आइंदा फेस करना पड़ेगा। उसके सिलसिले में 3 हफ्ते मिनिस्ट्री ने गुजार दिए, लेकिन 3 हफ्तों के अंदर शायद खाकान अब्बासी बीइंग मिनिस्टर उन्होंने क्या इकदाम किए? कोई मीटिंग, कोई इंस्ट्रक्शंस, इस बुरान से ओहदा बरा होने के लिए कोई तदाबीर, निल, कोई चीज नहीं। और जिस तरह से जो लेम एक्सक्यूज उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिए वो बड़े मज़का खेज थे कि जी ये एक रिफाइनरी बंद थी 8 दिन के लिए, वहां से पेट्रोल नहीं आ सका, एक शिपमेंट जो है ना वो 6 दिन के लिए लेट हो गई थी, इसलिए वो उस तफसील में तो हम जा चुके हैं महमूद रशीद साहब। लेकिन एक बड़ा अहम नुकता ये भी है कि ऑपोजिशन को अपना किरदार जो है वो अदा करना है। मैं नवीद कमर साहब से पूछना चाहूंगा। नवीद साहब देखिए, आप जब हुकूमत में थे 5 साल में आपकी क्या कारकर्दगी थी? मेरे ख्याल से अवाम ने जवाब वो आपको 2013 के इलेक्शन में दे दिया, लेकिन से बतौर ऑपोजिशन तो मेरे ख्याल से पीपल्स पार्टी का आप नहीं समझते कि रोल इससे ज्यादा होना चाहिए? 4-5 दिन तक मैंने ना कोई बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, इतना बड़ा इशू था, पंजाब जो है वो अमली तौर पर मफलूज हो गया था, लेकिन कोई जो है पीपल्स पार्टी की तरफ से स्टैंड नहीं लिया गया इस इशू पर। मेरे भाई फिर तो आप शायद पता नहीं कहां देखते हैं और कौन सी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देखते हैं। सर खुर्शीद शाह साहब 5 दिन के बाद आए थे सर।
डे वन से भाई मेरे डे वन से उन्होंने ये इशू उठाया था, बल्कि हिट होने से पहले भी वो ये बात उठा चुके थे। एनीवेज, उसके बावजूद जो है ये मसला अभी ना ख़त्म हुआ है, ना अपोजिशन ने इस मसले को छोड़ा है। अब जो नेशनल असेंबली की का इजलास रिक्वेजिशन किया गया है वो भी इसी मामले के ऊपर है। अगर सेनेट में है तो तीनों जो कमिटीज़ हैं, वाटर एंड पावर, फाइनेंस और पेट्रोलियम, तीनों को रिक्वेजिशन करके उनके वज़रा को एक्सप्लेनेशन के लिए बुलाया गया है। अब बात सारी ये है कि हुकूमत भी तो आके सामने, पब्लिक के सामने, ये इसमें ब्लेम गेम में कि वो उस पर डाल रहा है, वो उस पर डाल रहा है, या फिर आखिर में आप कहते हैं कि ओगरा को ब्लेम डाल दो, चलो वो हम में से नहीं है। ये सारी चीज़ें नहीं होती। अगर आप एक्सेप्ट करते हैं, जो कि अब बार बार कई वजीर एक्सेप्ट कर चुके हैं, इंक्लूडिंग शायद खाकान अब्बासी, कि हमारा फॉल्ट था, तो मेरा ख्याल है कि अब प्राइम मिनिस्ट्रियल लेवल पे इस चीज़ को फेस करना चाहिए। उन्होंने आके एक्सप्लेनेशन देनी है कौम को कि ये क्या हुआ, क्योंकि एक वजीर या एक महकमा जो है ना, वो ना रिस्पॉन्सिबल है, ना इस चीज का जवाब दे सकता है। मुझे तो याद है नवीद तंवर साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब ने पूरे कैबिनेट को बुलाया था और कहा था कि आपकी कारकर्दगी पर एक रिपोर्ट बनाई जाएगी, और सबसे खड़े रह के, सब बारी बारी खड़े रह के बता रहे थे हमने ये काम किया, ये काम किया है। अब ये काम हुआ है इन दी एंड? नहीं, लेकिन खैर अब बात उससे कहीं आगे चली गई है, क्योंकि अब कौम डिमांड कर रही है। जो इन्होंने कमेटीज बनाई हैं, कौम उसको एक्सेप्ट नहीं कर रही कि जी आपने एक लो लेवल कमेटी बना दी है। जब लोग मांग रहे हैं इस्तीफा वजीरों का, तो एक लो लेवल कमेटी से आप क्या उस पर तहकीकात कराएंगे, और वो क्या आपको रिजल्ट देगी? अब बात जो है वो वजीर आजम तक पहुंच चुकी है, और अगर वो भी इस पे नहीं कोई एक्शन लेंगे तो माफ कीजिएगा, आखिर में तो लोग ये कहेंगे फिर वजीर आजम जाएं। ठीक है, मुझे एक प्रोग्राम में ब्रेक लेना है, और इस ब्रेक उस इशू पर भी बात करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो 4 MPs थे सिंध असेंबली में, उनके इस्तीफे मंजूर कर लिए गए हैं। इस पर भी क्या सराहियां हो रही है कि ये सेनेट के इलेक्शन की वजह से किए गए हैं, या फिर और कोई रास्ता नहीं बचा था अब स्पीकर के पास कि उनके इस्तीफों को जो है इलेक्शन कमीशन भिजवा दिया जाए। इस पर भी बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। जुबैर साहब, ये अब बता दें, क्योंकि आप कह रहे हैं कि आपके मुताबिक 3 साल में आपने लिखा है मंशूर में कि लोड शेडिंग खत्म कर देंगे। मैंने कहा था 2 साल है, चले 3 साल भी ले लें। ये गैस का मसला और ये बिजली की लोड शेडिंग का मसला अगले साल तक आप कह रहे हैं खत्म हो जाएगा फिर? अच्छा, मैं जब आप बात करते हैं ना इकोनॉमी के, तो पूरे तनाजुर में बात करें। मेरा ख्याल है अगर आप ये कह रहे हैं कि हमने 18 महीने में कुछ नहीं अचीव किया, तो मैं इकोनॉमी की बात नहीं, मैं खाली इन 2 इश्यूज पे बात कर रहा था। इकोनॉमी की मैं मजमूई तौर पे नहीं बात कर रहा हूं। I will talk about the good things that the government has delivered and you can't deny me that, right? सर, लेकिन वो मेरा सवाल नहीं है ना फिर जुबैर साहब। मेरा सवाल सिर्फ बिजली और मेरा टॉपिक बिजली और गैस के हवाले से है ना। मुझे पता है प्राइवेटाइजेशन पे आप बात करेंगे और बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं। मैं बिजली और गैस की भी बात कर दूंगा। मैं सिर्फ 30 सेकंड अगर आप मुझे देते हैं। जीडीपी ग्रोथ रेट जो है इस वक्त पिछले 7 साल में इतना ऊपर नहीं था। बजट डेफिसिट पिछले 7 साल में इतना कम नहीं था। इन्फ्लेशन पिछले 8 साल में इतना कम नहीं था। रेमिटेंसेज आर एट रिकॉर्ड लेवल, टैक्सेस आर एट रिकॉर्ड लेवल। पाकिस्तान की हिस्ट्री में कराची स्टॉक एक्सचेंज इंडेक्स इज एट रिकॉर्ड लेवल। तमाम मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जो हैं जिससे आप जिसके घर पे बिजली और गैस ना आ रही हो वो इन आदादो शुमार से तसल्ली हासिल कर लेते हैं। अब आ जाए बिजली पर। अब आप आ जाए बिजली पर। बिल्कुल, बिजली का और गैस की आपने बात की थी। बिल्कुल आप शहजाद, आप ये भी देखें कि हमने रियल एग्रीमेंट्स किए हैं जो पाकिस्तान और चाइना, और वो जो हम पहले कह रहे थे जो पीटीआई ने सबोटाज करने की कोशिश की थी चाइना के प्रेसिडेंट का विजिट, और उससे जो यहाँ इन्वेस्टमेंट आना था, वो उसके बाद प्राइम मिनिस्टर चाइना गए और वो एग्रीमेंट्स कंक्लूड हो गए हैं। एक प्रोसेस होता है, एक टाइम लगता है जिसमें आप वो होता है। आप बतदरीज देखेंगे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बिजली के हवाले से भी, गैस के हवाले से भी कंटिन्यूसली कमी होती चली जाएगी। हम बिल्कुल रियलाइज करते हैं कि ये
عوام کے لیے لیکن یہ آپ ایکسیپٹ کر رہے ہیں کہ گیس کی لوڈ شیڈنگ خاص طور پہ اس وقت جو ہے قلت وہ اپنے پیک پر ہے, یہ کم نہیں ہوئی ہے پچھلے 2 سالوں میں, اس میں اضافہ ہوا ہے. اعداد و شمار میں بتا سکتا ہوں. میں صرف آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ لیکن گیس کے سلسلے میں آپ وہ بھی دیکھ لیں کہ کتنی چیزیں ایل این جی ٹرمنل کے حوالے سے اور دوسرے ایفرٹس کے حوالے سے دیکھیں, تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے. ہم نے جب 3 سال کہا تھا, ہم بالکل کوشش کریں گے کہ 3 سال جہاں ختم ہوں گے تو میجر امپرومنٹ آ چکی ہو. سر ایک اور وعدہ آپ کی طرف سے لے لیتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں. میں تھوڑا سا دوسرے ایشو پہ بڑھنا چاہوں گا. محمود رشید صاحب لا لیجئے گا 3 سال ختم ہو. محمود رشید صاحب, یہ آج جو آپ کے 4 ایم پی ایس کے استعفوں کو ایکسیپٹ کر لیا گیا ہے سندھ اسمبلی میں, سینٹ کی وجہ سے ہوا ہے, کسی اور وجہ سے ہوا ہے, لیکن ہو چکا ہے, تو اب اس کا مطلب ہے کہ پنجاب اسمبلی میں اور نیشنل اسمبلی میں بھی جو آپ نے استعفے دیے وہ بھی قبول ہو جائیں گے؟ دیکھیے ہم نے تو استعفے دے دیے ہیں, قبول کرنا نہ کرنا اب یہ اسپیکر کے اوپر ہے. استعفوں کی کنفرمیشن کے لیے بھی ہم لوگ جا چکے ہیں, نیشنل اسمبلی میں بھی, پنجاب اسمبلی میں بھی. بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی خاص طور پر اس کا جو رول ہے, جس کے بارے میں ہم شروع سے کہتے رہے کہ یہ مل کے مکمکا کی سیاست کرتے ہیں. خورشید شاہ صاحب بینگ اپوزیشن لیڈر ایک طرف جا کے یہ کہتے ہیں کہ اسمبلیوں میں استعفے ان کے نہیں کرنے چاہیے, انہیں اسمبلی میں واپس آنا چاہیے, اور یہ ساری بات. اور دوسری طرف جہاں ان کی اپنی حکومت ہے, آغا سراج درانی صاحب کے ذریعے سے 4 استعفے جو ہے نا ایکسیپٹ کر لیے, ہم ویلکم کرتے ہیں اس کے فیصلے کو. دکھ تو نہیں مانا اس بات کا ہیں اس پہ نہیں, میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ اس پہ کھل کے ان کو ایک موقف لینا چاہیے. جب یہ کہتے ہیں بار بار کہ نہیں جی یہ بحران ہوگا, یہ ان کو پی ٹی آئی کو اسمبلی میں آنا چاہیے جی, اور پروونشل اسمبلیز میں بھی, نیشنل اسمبلی میں بھی آنا چاہیے جی, کمیٹیوں میں بیٹھنا چاہیے جی, انہیں شیئر کرنا چاہیے, پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے, الیکٹورل ریفارمز کمیٹی میں آنا چاہیے, آئینی ترمیم پہ آنا چاہیے تھا, اور دوسری طرف اپنے اسپیکر کو کہا جی ان کے استعفے منظور کر لیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم نے تو ریزائن کیا ہوا ہے, اور ہماری ایک ہی شرط ہے, ریزگنیشن اگر واپس ہوں گے تو جوڈیشل کمیشن کی فارمیشن کا جلد از جلد اعلان کیا جائے. اگر جوڈیشل کمیشن کل کو اگر پنجاب اسمبلی سے بھی, پنجاب اسمبلی میں بھی اسپیکر جو ہے آپ کے استعفے منظور کر لیتا ہے, تو آپ کو کوئی اس میں کوئی پریشانی والی بات نہیں, کوئی خوف بھی نہیں, کوئی پریشانی بھی نہیں ہوگی. کوئی پریشانی والی بات نہیں ہوگی, ہم ویلکم کریں گے. یہ پارٹی کا ڈیسیژن ہے, جب تک پارٹی اپنے ڈیسیژن پہ قائم ہے ہم سب لوگ خوش دلی سے اس ڈیسیژن. نوید قمر صاحب سے میں پوچھوں, نوید قمر صاحب یہ ویلکم کروں گا. وفاق میں خورشید شاہ صاحب اور میں نے اعتزاز احسن صاحب کو بھی سنا ہے, وہ کہتے ہیں کہ استعفے ان کے نہ قبول کریں. مولانا فضل الرحمان صاحب تو کب سے کہہ رہے ہیں کر لیں, آپ لوگ کہتے تھے نہ کریں مسائل بڑھ جائیں گے, لیکن سندھ میں پھر آپ نے کر لی استعفے ایکسیپٹ ان کے منظور. دیکھیں پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ جو لنک کر رہے ہیں نا سندھ اسمبلی کی ریزگنیشنز کو سینٹ کے الیکشن سے, مجھے سمجھ میں نہیں آتا. یہ نمبرز بھی 4 پی ٹی آئی کے ایم پی ایس تھے, آپ درست کہہ رہے ہیں, اس کا کوئی فرق نہیں پڑنا تھا. سیٹ کو ایک سیکنڈ, ہاں وہ 16 یا 17 آپ کو ممبرز چاہیے ایک سینٹ کی سیٹ جیتنے کے لیے. تو نمبرز گیم میں تو یہ کہیں آپس کے قریب بھی نہیں ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک مفروضہ بن رہا ہے, اور بلکہ یہ ایک ان اے وے وارننگ ہے کہ اگر تحریک انصاف سینٹ میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہتی ہے تو خیبر پختونخوا سے تو ویسے ہی انہوں نے ریزائن نہیں کیا, زیادہ تر سیٹیں ان کی وہیں سے آنی ہیں. نیشنل اسمبلی سے یا پنجاب اسمبلی سے, جو یا پنجاب اسمبلی میں ہو سکتا ہے کہ ان کی ایک سیٹ آ جائے, تو ان کو چاہیے کہ جلد از جلد واپس آ جائیں اسمبلی میں, تاکہ کم از کم ان کے پاس وہ چانس رہے کہ وہ ایک سینٹ کی سیٹ وہاں سے بھی لے سکتے ہیں. نوید قمر صاحب میرے سوال کا جواب دیتے ہیں, یہ ڈوئل پالیسی کیوں ہے جیسے محمود رشید صاحب فرما رہے ہیں؟ نہیں, اٹس ناٹ اے ڈیول پالیسی, اٹ از ناٹ اے ڈیول پالیسی. وہ پتہ نہیں دکھی کیوں ہو رہے ہیں, ریزائن کیوں کیا تھا کہ دکھی ہو رہے ہیں کہ ایکسیپٹ ہوا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ وہ آئیں, خاص کر نیشنل اسمبلی میں, کیونکہ نیشنل اسمبلی میں جو الیکٹورل ریفارمز کی بات وہ بار بار کرتے ہیں وہ نیشنل اسمبلی کے تھرو اور سینٹ کے تھرو ہی ہو سکتا ہے. وہ الیکٹورل ریفارم کمیٹی میں بھی آئیں, جو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس ہیں اس میں بھی ان کی پارٹیسپیشن. سر تو سندھ اسمبلی میں کیوں ان کے استعفے منظور کر لیے؟ میرے بھائی تو کیا تاحیات اسمبلیاں ویٹ کرتی رہیں کہ وہ جو پرٹیکولر کانسٹیٹوئنسیز ہیں اس سے ان کے لوگ جو ہیں وہ ان ریپرزینٹڈ رہیں, اور جب تک کہ جھگڑا پی ایم ایل این کا اور پی ٹی آئی کا ختم نہیں ہوتا. صاحب صحیح کہہ رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ وہاں تو یہ وجہ تھی, لیکن نیشنل اسمبلی میں ان کو واپس آنا چاہیے. میرا تو خیال ہے ان کو بالکل واپس آنا چاہیے. ابھی جو اسمبلیاں بچ گئی ہیں ان میں. جی محمود صاحب, ان کی پارٹی کی پرابلم یہ ہے کہ انہیں اس بات کا سخت دکھ اور رنج ہے کہ مین اپوزیشن مین سٹریم پہ تو اب پی ٹی آئی آ گئی, پیپلز پارٹی کو ریپلیس کر دیا. پنجاب پورے کے اندر دیکھ لیں, کے پی کے اندر دیکھ لیں,
اور اب وہ مسلم لیگ نون کے اشارے پہ انہوں نے یہ کام کیا ہے یا خود کیا ہے، لیکن جو بھی کیا ہے کھل کے قوم کے سامنے آنا چاہیے. اس میں ڈیول سٹینڈرڈ نہیں ہونا چاہیے. نوید قمر صاحب بھی اب کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی آپ کو اسمبلی میں آنا چاہیے لیکن استعفے نہیں ہونے چاہیے، انہیں شہزاد میں کچھ کہہ سکتا ہوں؟ جی زبیر صاحب آپ کہیے اور آپ بتائیں کہ اب اس کے بعد انہیں یہ نہیں کہنا چاہیے. جی زبیر صاحب، نیشنل اسمبلی اور پنجاب اسمبلی بھی کیا سندھ اسمبلی کو فالو کرے گی؟ کہ محمود الرشید صاحب کنٹرڈکشنز کی بات کر رہے ہیں. کنٹرڈکشن تو سب سے زیادہ پی ٹی آئی میں، اور محمود الرشید صاحب کی لینگویج سے اور شاہ محمود قریشی صاحب نے آج جو پریس کانفرنس کی تھی اس سے بڑا کلیئر ہے کہ ان کو سخت افسوس ہوا ہے کہ ریزگنیشنز ایکسیپٹ ہوئے. اب کے پی کے میں آپ ریزائن نہیں کرتے، آپ سندھ میں آپ نے ریزائن کر دیا، مطلب آئی مین واٹ آر وی ٹاکنگ؟ سو کانٹرڈکشن تو کلیئرلی ہے. اور عمران خان صاحب نے ابھی ریسنٹلی 3-4 دن پہلے جو اپنی اوور آل اسٹریٹجی چینج کرنے کی بات کی ہے کہ گورننس کرنی ہے کے پی کے میں، یعنی کہ حکومت سنبھالنی ہے اور اس کو امپروو کرنی ہے پرفارمنس، تو کے پی کے کی حد تک تو وہ ریپرزنٹیشن چاہتے ہیں، اور باقی پاکستان کی حد تک ہی از لیسٹ بادرڈ اباؤٹ اٹ. نوید صاحب تو پھر یہ ایک پریشر ٹیکٹک بھی ہو سکتی ہے، جیسے وہ کہہ رہے ہیں شاہ محمود قریشی صاحب کی پریس کانفرنس، ابھی محمود صاحب کا یہ کہنا ہے، یہ پریشر ٹیکٹک تو نہیں ہے پیپلز پارٹی کی جانب سے؟ دیکھیں اگر پریشر ٹیکٹکس پہ ہے تو وہ پازیٹیو ڈائریکشن میں ہے، تاکہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ لوگ آئیں اور وہ جو ایریاز ہیں وہ ان کی ریپرزنٹیشن بھی ہو، ایک وائس ایڈیشنل ہے وہ بھی اس میں آ جائے. بہت شکریہ نوید قمر صاحب، محمود الرشید صاحب اور زبیر صاحب، آپ نے پروگرام جوائن کیا. ناظرین اس پروگرام کا فیڈ بیک آپ ہمیں دے سکتے ہیں ہمارے سوشل میڈیا پر. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.